سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحابتہ اجمعین، وبعد، یقول اللہ جل وعلا ان الدین عند اللہ الاسلام، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، رواه البخاری ومسلم۔ ناظرین کرام، آپ کے اسلام کیا کہتا ہے، اس پروگرام میں ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ گزشتہ نشستیں جس طرح کی بہت سارے حضرات نے ٹیلی فون کر کے اس کو سراہا اور ہم سے مطالبہ کیا کہ اس سلسلے کو مزید بڑھایا جائے اور اس کو کنٹینیوس اور جاری رکھا جائے، تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیں۔ تو ناظرین اکرام، گزشتہ نشستوں میں جس طرح کہ آپ جانتے ہیں ہم نے اجمالاً اسلام کے بارے میں عرض کیا تھا۔ آج جو حدیث شریف ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 ستونوں پر ہے، 5 ستونوں پر اسلام کی بنیاد قائم کی گئی ہے۔ ایک یہ ہے، یہ حقیقت کہ شہادت دینا، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اور کوئی عبادت اور بندگی کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں اور آخری پیغمبر ہیں۔ اسی طرح نماز دوسرے نمبر پر جو ہے وہ نماز قائم کرنا، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھے جو ہے نا وہ حج کرنا، اور 5ویں جو ہے نا وہ رمضان کے روزے رکھنا۔ تو اس حدیث شریف میں جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کو ایک عمارت کے ساتھ تشبیہ دی ہے، جس طرح کی ایک عمارت ہوتی ہے اور اس کے نیچے 5 ستون ہوتے ہیں، تو یہاں پر بھی یہ فرمایا کہ بنیادیں جو ہیں اس کی اور ستون جو ہیں وہ 5 ہیں۔ تو ایسی تشبیہ دی ہے کہ جو اور بتلایا ہے کہ یہ عمارت اسلام ان 5 ستونوں کے اوپر قائم ہے، لہٰذا کسی مسلمان کے لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ان ارکان اور ان ستونوں کو ادا کرنے اور قائم کرنے میں غفلت کرے، کیونکہ یہ اسلام کے بنیادی ستون ہیں۔ اور واضح رہے کہ اسلام کے فرائض ان ارکان 5، ان بنیادی 5 ستونوں کے علاوہ بھی ہیں، یہ صرف ان میں منحصر نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ جو چند مشہور احادیث ہیں ان میں ان چیزوں کو ایک ساتھ یکجا کر دیا گیا ہے، ورنہ اگر آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اس طرح بہت ساری آیات قرآنیہ جو ہے نا اس پر غور کریں اور اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر دیکھیں، تو بہت سارے ایسے اور امور بھی ہیں اور ایسے کام بھی ہیں کہ جن کو بنیادی حیثیت جو ہے وہ اسلام میں حاصل ہے، جن میں سے ایک جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے، جن میں ایک امر بالمعروف بھی ہے اور نہی عن المنکر بھی ہے۔ لیکن جو اہمیت اور جو خصوصیت ان 5 ستونوں کو خصوصاً حاصل ہے وہ چونکہ اوروں میں نہیں ہے، اس لیے اسلام کا رکن جو ہے نا وہ صرف انہی کو قرار دیا گیا ہے، اور وہ خصوصیت اور اہمیت وہی ہے کہ جو ہم پچھلی نشستوں میں بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ جو ہے اسلام کے 5 ارکان ہیں، جس طرح جو ہم نے پہلی نشست میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا، جب جبریل امین آئے اور انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سے سوال کیا اور ان سے پوچھا کہ اسلام کے بنیادی ارکان جو ہے وہ اسلام کیا ہے، تو اس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ اسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ تو یہ ارکان اسلام جو ہے اسلام کے لیے بمنزلہ فکر محسوس کے ہیں، نیز یہی وہ خاص تعبدی امور ہیں کہ جو لذات مطلوب اور مقصود ہیں، بالذات جو ہے نا
یہ مطلوب اور مقصود ہیں، اور ان کی فرضیت کسی عارض کی وجہ سے، کسی سبب کی وجہ سے اور کسی خاص حالت سے وابستہ نہیں ہے، بلکہ یہ مستقل اور دوامی فرائض ہیں، بخلاف جہاد کے کہ جہاد اگر ہے تو وہ کسی سبب سے، کسی عارضہ سے، کسی چیز سے وہ منسلک ہے۔ اسی طرح اگر امر بالمعروف ہے تو کسی نہی عن المنکر ہے، تو یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت جناب علی وہ اپنی لاٹھی لے کر کسی کو منع کرتے رہیں، ہر ایک کو منع کرتے رہیں، نہیں ہے کسی شخص میں دیکھا تو پھر اس کی ترتیب ہے، انشاءاللہ اس کی بھی وضاحت آئندہ نشستوں میں آئے گی۔ تو ان کی حیثیت یعنی ان ارکان کی حیثیت وہ خاص حیثیت اور وہ نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے خاص حالات ہیں اور خاص موقعوں کے اوپر جو ہے نا وہ جو ارکان ہیں یا وہ امور جو ہیں یا وہ احکامات جو اسلام کے ہیں وہ لاگو ہوتے ہیں اور وہ فرض ہوتے ہیں انسان کے اوپر۔ پھر اس کی مختلف کیٹیگریاں ہیں، تو انشاءاللہ اس کی تفاصیل انشاءاللہ آئندہ آئے گی۔ ارکان اسلام پر جو ہے نا اللہ پاک نے نبی علیہ السلام سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو ہے جنت کی بشارت دی ہے، جس طرح کہ ایک حدیث شریف ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نہینا ان نسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء، کہ ہمیں منع کیا گیا تھا کہ ہم نبی علیہ السلام سے کسی چیز کے بارے میں سوال کریں۔ وکان یعجبنا ان یجیء الرجل من اہل البادیہ، اور ہم اس چیز کی تمنا رکھتے تھے اور کہ اور خوشی ہوتی تھی ہمیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ باہر سے بدو کوئی آئے اور وہ ایسا شخص ہو کہ جو ذہین بھی ہو اور فطین بھی ہو اور وہ عقل مند آدمی ہو، اور وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے۔ جس طرح کہ ایک آیت بھی ہے سورہ مائدہ میں کہ بہت سارے ایسے سوالات کچھ لوگ کرتے تھے کہ جب پھر اللہ نے منع فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم، جس کے جواب جب ملتے تھے انہیں یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس کا جواب دیا کرتے تھے تو وہ انہیں شاق اور گراں گزرتا تھا اور ان کو تکلیف ہوتی تھی اس جواب سے، تو اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ وحی نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها ينزل القرآن حين تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حلیم۔ تو اسی طرح فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہ ہم بھی منع کیے گئے تھے کہ ہم اس طرح کے سوال کریں نبی علیہ السلام سے، ہر وقت یہی پوچھتے اور پوچھاتے ہی رہیں، کیونکہ ایک اور حدیث بھی ہے کہ ہم حدیث شریف بھی ہے کہ نہینا عن کثرت السؤال وعن قیل وقال، کہ فلاں نے کہا، اس نے کہا، اس نے کہا، اور سوال کرنا جو ہے نا اس سے ہمیں منع کیا گیا تھا۔ تو اس لیے وہ ان کی تمنا ہوتی تھی اور ان کو خوشی ہوتی تھی کوئی ایسا عاقل آدمی آئے، کوئی بدو کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دین کے بارے میں، کچھ اسلام کے بارے میں سوال کرے اور ہم اسے سنیں۔ تو کہتے ہیں کہ اسی طرح ایک موقع پر فجاء رجل من اہل البادیہ، اس ایک موقع پر جو ہے نا ایک شخص بدو جو ہے نا وہ صحرا سے وہ آیا اور اس نے کہا فقال یا محمد، اب دیکھیں اس کا لہجہ کتنا کرخت ہے کہ اسٹریٹ اوے بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی چیز کے صاف کہتا ہے کہ اے محمد۔ تو پھر آگے اب سب لوگ جو ہے نا جتنی بھی بیٹھے ہوئے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو چونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ یہ ان لوگوں کی زبان جو ہے وہ تھوڑی سی کرخت ہوتی ہے، ان کا لہجہ تھوڑا کرخت ہوتا ہے اور سخت ہوتا ہے، تو اس لیے انہوں نے اس چیز کو محسوس نہیں کیا۔ تو کہا کہ اتانا رسولک فزعم لنا انک تزعم ان اللہ ارسلک، کہ آپ کا آدمی جو ہے نا ہمارے پاس آیا، آپ کا بھیجا ہوا پیغمبر جو ہے وہ ہمارے پاس آیا اور اس نے یہ گھمنڈ کیا اور اس نے یہ زعم کیا کہ آپ کہتے ہو اسے کہ اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت سے نرمی سے جواب دیا کہ قال صدقہ، کہ وہ شخص جو آپ کے پاس آیا ہے میری طرف سے آیا تھا اور میرا یہ جو پیغام جو ہے وہ آپ تک پہنچایا ہے کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، تو یہ بات سچ ہے اور اس نے سچ کہا ہے۔ تو پھر اس نے اگلا سوال کیا قال فمن خلق السماء، دیکھیں اب اس سوالات کا لہجہ بھی دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ فمن خلق السماء، پھر آسمان کو کس نے پیدا کیا؟
اب آگے سے وہ پھر جواب دیتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ، کہ اللہ نے پیدا کیا ہے یہ جتنی بھی کائنات ہے، یہ مخلوقات ہیں، اس میں جو کچھ ہے، زمین ہے، آسمان کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو پھر کہتا ہے، اگلا پھر سوال کرتا ہے کہ فمن خلق الارض، تو پھر زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب دیتے ہیں کہ اللہ، کہ اللہ نے زمین کو بھی پیدا کیا ہے، اور زمین میں جو کچھ ہے اس سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کا مالک اور اس کا خالق جو ہے وہ اللہ ہے۔ پھر اگلا سوال پھر کرتا ہے فمن نصب هذه الجبال، پھر ان پہاڑوں کو کس نے رکھ دیا ہے اور ایسے بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ جس کو سر نہیں کیا جا سکتا۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا کہ اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پھر آگے سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ارسلک، کیا اللہ نے تجھے بھیجا ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں کہ جی اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اس سوال میں بھی یعنی قسمیہ، قسم، جس طرح دوسرے کو قسم دیتے ہیں کہ کیا آپ ٹھیک کہتے ہو کہ آپ کو اللہ نے بھیجا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں، میں ٹھیک کہتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہی مجھے بھیجا ہے۔ پھر وہ شخص کہتا ہے کہ وَزَعَمَ رَسُولُكَ إِنَّ عَلَيْنَا 5 صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِنَا وَلَيْلَتِنَا، کہ آپ کا جو پیغمبر تھا، جو آپ کا پیغام ہمارے پاس لایا، اس نے یہ بھی ہمیں بتلایا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ سے کہتا ہے کہ 5 نمازیں جو ہے وہ دن اور رات میں ہم نے ادا کرنی ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا کہ صدقہ، کہ اس شخص نے جو میرا پیغمبر تھا جو کچھ آپ کو بتایا اس نے ٹھیک کہا اور سچ کہا، اور وہ سچ کہا۔ پھر وہ شخص کہ آگے سے سوال کرتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ اللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا، تو پھر وہ اسی کرخت لہجے میں پھر کہتا ہے کہ پھر اور کس چیز سے، کہ کیا پیغام آپ کے پاس ہے، کیا اللہ نے آپ کا حکم دیا ہے یہ؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا جواب بڑی نرمی سے، شفقت سے دیا کہ نعم، کہ ہاں اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور اللہ نے مجھے ان چیزوں کا حکم دیا ہے کہ 5 نمازیں 24 گھنٹے یعنی دن اور رات میں ادا کروں۔ پھر اس نے آگے سے ایک اور سوال کیا کہ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا زَكَاةً فِي أَمْوَالِنَا قَالَ صَدَقَ، پھر وہ اس نے کہا کہ آپ کا جو پیغمبر تھا وہ جو ہمارے پاس آیا اس نے ہمیں یہ بھی بتلایا کہ ہمارے جو اموال ہیں، مال ہے، دولت ہے، اس میں ہمارا جو سروا ہے اس میں ہمارے اوپر زکوٰۃ ہے، ہم زکوٰۃ دیں گے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نرمی سی، شفقت سے جواب دیا کہ قال صدقہ، کہ جو پیغام تمہیں میری طرف سے میرے پیغمبر نے پہنچایا ہے اس نے سچ کہا ہے۔ پھر وہ آگے سے وہی کرخت الفاظ میں اور کرخت لہجے میں پھر کہتا ہے کہ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ اللہ امرک بہذا، تو کس چیز، کیا چیز آپ کو دی گئی ہے، کیا پیغام دیا گیا ہے آپ کو جس کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا ہے، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفقت سے جواب فرماتے ہیں کہ نعم، کہ جی ہاں، اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ نے مجھے ان باتوں کا حکم دیا ہے کہ آپ کے اوپر 5 نمازیں ہیں دن اور رات میں، اور آپ کے مال میں زکوٰۃ ہیں۔ اسی طرح اگلا سوال وہ شخص کرتا ہے کہ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانِ فِي سَنَتِنَا، کہ سال کے اندر جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہماری پر روزے بھی ہیں، یہ بھی آپ کے پیغمبر نے ہمیں بتلایا ہے۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا اس کا جواب بھی یہی دیتے ہیں کہ صدقہ، کہ وہ شخص جو میرا پیغمبر تھا جس نے جو کچھ اس نے بتایا اس نے سچ بتایا اور صحیح کہا۔ پھر وہ آگے سے کہتا ہے فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ اللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا اللہ امرک بہذا، تو پھر جو ہے نا کس چیز کے ساتھ اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، کیا چیز دی ہے آپ کو، کیا یہی پیغام دیا ہے اور اسی کا حکم دیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے آپ کو؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس کے جواب میں فرماتے ہیں نرمی سے کہ جی نعم، کہ جی ہاں، اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ آپ کے اوپر رمضان کے مہینے جب پورے سال میں آئے تو آپ اس میں روزے رکھیں۔ پھر آگے سے وہ سوال ایک اور آخری سوال کرتا ہے